بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہمارا آج کا موضوع کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا۔ آئیے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، کیونکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے روشنی کے یہی دونوں مینار ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے، مطلب کہ جب تک تم ان کو پکڑے رکھو گے، یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے، تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہی ہے کہ جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کا فرش پانی پر تھا، یعنی کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک کی سب سے پہلی تخلیق پانی تھا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، اور کیا تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ یہی خدا تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اسی نے زمین میں زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے، اور اسی نے زمین میں برکت رکھی، اور زمین پر رہنے والی مخلوقات کی غذائیں بھی اسی زمین میں مقرر کر دی۔ یہ سب کچھ 4 دنوں میں مکمل ہوا۔ دریافت کرنے والوں کے لیے یہ واضح بیان اور پورا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، اور وہ اس وقت ایک دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین سے ارشاد فرمایا، تم دونوں حاضر ہو جاؤ خوشی سے یا دباؤ سے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ تو 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور ہر ایک آسمان میں اس کے مناسب حل حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے روشن کیا، اور نیز اس آسمان کی دنیا کی حفاظت کی۔ یہ اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جو کمال قوت اور کمال علم اور حکمت کا مالک ہے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 دنوں میں مکمل ہوا۔ 2 دنوں میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں اس کے متعلق یعنی زمین میں مختلف قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے اور حیوانات وغیرہ پیدا فرمائے۔ زمین اور اس کے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھوئیں کی طرح تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا، دنیا بنائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئیں، سورج کی شعاؤں کی حرارت سے گرمی پڑی، ہوائیں اٹھی، اور ان سے گرد اور بھاپ اوپر اٹھی، پھر پانی بن کر بارش برسی، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں اگی۔ زمین و آسمان کے متعلق سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ قائم کیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا، تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتا تو زمین ہمیشہ حرکت میں رہتی۔ ذرا یہ تصور کریں کہ اگر کسی جگہ جب زلزلہ آتا ہے اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔ جس کو بھی موقع ملتا ہے تو لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگنے لگتے ہیں، اور جنگل اور بیابان کا رخ کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لوگ سوتے سوتے لقمہ اجل بن جاتے ہیں، مطلب کہ ان کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا نہ فرماتے تو کیا ہوتا، اس کا تصور آپ اچھی طرح کر سکتے ہیں۔
یمن کے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں یہ بتلائیے کہ اس دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ پاک کی ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے وجود سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا تھا اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ آسمان و زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کیا کہ کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جو کچھ قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب کچھ لکھ لو، اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ لیا۔ زمین و آسمان کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلی جس سے پانی کی لہریں پھٹ کر پانی کی سطح پر قبا میں ایک بلبلہ پیدا ہوا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مرکب فرما کر اس کو پانی کی سطح پر بچھا دیا۔ محترم عزیز دوستو، جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس سے ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا۔ نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور معصوم بندے اور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ جو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بلا کمی بیشی انسانوں تک پہنچاتے ہیں، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نبوت جاری اور ساری رہے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور رسولوں کو بھیجا جن کی صحیح تعداد خود اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ نبوت عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کو یہ اعزاز بخشا۔ معزز سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو آل پر لگا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔